میں ڈاکٹر رؤف رانا آپ سے مخاطب ہوں۔ میں ایک کمیونٹی فارماسسٹ ہوں۔ لاہور میں پچھلے دنوں ایک ہاسپٹل کے اندر ایک انجیکشن لگنے کی وجہ سے کچھ لوگوں کی اموات ہو گئی اور کچھ لوگ انتہائی تشویشناک حالت کے اندر ہے۔ میں بطور انسان ان تمام لوگ جو فوت ہو گئے ان کے بلند درجات کی دعا کرتا ہوں، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ جو لواحقین ہیں ان کو اللہ صبر جمیل عطا کرے۔ لیکن ایز اے فارماسسٹ میرا کام یہ نہیں کہ میں ان لوگوں کے لیے دعا کروں یا ان لوگوں کے لیے ہمدردی کا اظہار کروں، بلکہ میرا کام یہ ہے کہ میں ان حقائق کی طرف نشاندہی کروں جس کی وجہ سے یہ اموات ہوئی ہیں۔ اگر آپ اس انجیکشن کو دیکھیں تو یہ ایک سیفٹرائزون انجیکشن ہے جو کہ ایک جو نجی کمپنی ہے اس نے ٹینڈر پہ گورنمنٹ کو دیا ہے۔ یہ انجیکشن لاکھوں کی تعداد میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں سپلائی ہوا ہے۔ اگر اس نظام کی بات کریں تو جیسے ہی اس انجیکشن کو سپلائی کیا جاتا ہے یا ٹینڈر ملتا ہے تو گورنمنٹ کی ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری اس کو ٹیسٹ کرتی ہے۔ اپنی فارماسیوٹیکلز کے اندر بھی اس کے اندر ایک وہ ہوتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے کہ فنش پروڈکٹ کی جو انالیسز ہے وہ کیا جاتا ہے اور جانچ کی جاتی ہے کہیں یہ کنٹامینیٹڈ تو نہیں ہے یا مضر صحت تو نہیں ہے۔ اس سارے پروسیس کے اندر گزرتے ہوئے یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی کنٹامینیشن والا انجیکشن ہاسپٹل کے اندر سپلائی ہو جائے۔ اول تو اپنی ہی جو فارما کی جو لیبارٹری ہوتی ہے وہ اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتی ہے۔ اگر اس کے بعد بھی اگر کچھ رہ جائے تو گورنمنٹ کی جو ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری ہے اس سے اس بات کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو ابھی بھی ایک ذرائع کے مطابق جو ابھی ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری نے اس کو کلیئر قرار دے دیا ہے۔ اگر یہ انجیکشن کلیئر ہے تو پھر وہ اموات کیوں ہوئی ہیں؟ انہی حقائق کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ نہ صرف اس پہ چھپنا ہوگا کہ غلط انجیکشن سپلائی ہو گیا جس کی وجہ سے مریضوں کی اموات واقع ہو گئی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ہسپتالوں کے اندر بہت ساری اموات اس لیے ہوتی ہیں کہ ڈرگ انٹریکشن ہوتا ہے۔ جتنی بھی ادویات ہوتی ہیں یہ ایک کیمیکلز ہوتا ہے، جب دوسرا کیمیکل کے ساتھ یہ انٹریکٹ کرتا ہے تو بعض اوقات شدید ترین علامات بھی پیدا کر سکتا ہے۔ کب ڈرگ زہر بن جائے یہ کون جانتا ہے؟ صرف اور صرف فارماسسٹ جانتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاسپٹلز کے اندر فارماسسٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اگر ہوں بھی تو بہت ہی قلیل مقدار کے اندر ہوتے ہیں، جبکہ وارڈز کے اندر ہوتا نہیں ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس اسپیسیفک کیس کے حوالے سے۔ یہ ایک اینٹی بائیوٹک دوا ہے جو کہ ہاسپٹل کے اندر لاکھوں کی تعداد میں ڈسٹریبیوٹ ہوا اور مریضوں میں استعمال کیا گیا، لیکن صرف ایک وارڈ کے اندر اس کی جو انٹریکشن ہے وہ رپورٹ ہوا ہے۔ آپ دیکھیں تو یہ ایک خشک پاؤڈر کے اندر ایک انجیکشن ہوتا ہے جس کو ایک پانی کو ڈال کر اس کو مکس کیا جاتا ہے۔ اول تو یہ دیکھا گیا ہے کہ گورنمنٹ سپلائز کے اندر واٹر فار انجیکشن جو اس کے ساتھ ایک پانی کی ایک شیشی ہوتی ہے وہ تو اویلیبل ہی نہیں ہوتی۔ اگر اویلیبل ہو تب بھی نرسنگ سٹاف کا اکثر یہ دستور ہے کہ وہ اپنے ڈسپینسنگ کاؤنٹر کے ساتھ ایک پانی کی ڈرپ لٹکا لیتے ہیں، اس سے انجیکشن سرنج بھرنے کے بعد اس کو ڈائلیوٹ کر کے مریض کے اندر لگا لیتے ہیں۔ اگر اس دوا کو، اس انجیکشن کو پانی کے بجائے کسی ایسے محلول میں مکس کر دیا جائے جس کے اندر کیلشیم موجود ہو تو اس کے پریسیپیٹیٹ بنتے ہیں اور یہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک تو نارمل سیلائن کی بوتل جو ڈرپس ہوتی ہیں وہ تو اکثر اویلیبل ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ہاسپٹلز کے اندر رنگر لیکٹیٹ بھی ہوتا ہے جو دکھنے کے ساتھ اسی طرح کا ایک پانی ہوتا ہے اور اس کی ڈرپ کی شکل بھی بالکل اسی طرح ہوتی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ ہیومن ایرر کی وجہ سے نرسنگ سٹاف نے اس کو رنگر لیکٹیٹ کو ساتھ لگا دیا ہو اور رنگر لیکٹیٹ کے ساتھ اس کو ڈائلیوٹ کر دیا ہو۔ جیسے ہی یہ رنگر لیکٹیٹ کے ساتھ ڈائلیوٹ ہوتا ہے تو یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس ہیومن ایرر کے بہت ہی زیادہ چانسز ہیں اور ہمیں اس اینگل کو ضرور دیکھنا چاہیے اگر آپ کو اس گتھی کو سلجھانا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ڈرگ انٹریکشن ہو سکتے ہیں، جیسے کہ یہ ایک چیسٹ کے وارڈ کے اندر ہوا ہے، کچھ ادویات کے ساتھ، اینٹی بائیوٹک ادویات کے ساتھ بھی اس کے انٹریکشن ہوتے ہیں، جیسے کہ جینٹامائسین ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کچھ ادویات جیسے کہ ڈائیوریٹکس ہوتے ہیں اس کے ساتھ بھی اس کا انٹریکشن ہوتا ہے جو جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ ہمیں صرف اس اینگل کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ غلط انجیکشن آ گیا، 2 نمبر انجیکشن آ گیا، صرف اس جعلی یا غیر معیاری انجیکشن آ گیا، صرف اس الفاظ کے پیچھے نہیں چھپنا، بلکہ تحقیقات کا دائرہ اس طرح بھی لے کر جانا ہے کہ کہیں یہ ڈرگ انٹریکشن تو نہیں ہے، اور زیادہ تر چانس یہی ہے کہ ڈرگ انٹریکشن کے ہی چانسز ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں کئی سالوں سے متواتر کے ساتھ یہ انٹریکشنز ہوتے رہتے ہیں اور رپورٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن صرف اور صرف غلط انجیکشن، غیر معیاری دوا کے طور پر یہ کلیم کر کے اس سارے معاملے کو دبا دیا جاتا ہے۔ اگر آپ اس گتھی کا سلجھانا چاہتے ہیں اور اس کا سرا ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی تحقیقات کا دائرہ اس طرف لے کر جانا ہوگا کہ ڈرگ انٹریکشن کی وجہ سے یہ اموات ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی۔ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کی اموات کس وجہ سے ہوئی، کیا ان کے گردے فیل ہوئے، کڈنی فیلئر کی طرف گئے؟ اگر یہ ایسا ہے تو یہ ضرور ڈرگ انٹریکشن ہی ہے، اور اگر اس ڈرگ انٹریکشن کو روکنا ہے تو اپنے فارماسسٹ کو
اب ہسپتالوں کے اندر وارڈز کے اندر ضرور ڈیوٹی پہ رکھنا ہوگا تاکہ وہ اس ڈرگ انٹریکشن کو دیکھ سکیں اور ہم اپنی صحت کے نظام کو عالمی معیار پر رکھ سکیں۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔